بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانوں کا جوڑا بنایا جس طرح سے دوسری جاندار مخلوق کا جوڑا بنایا ہے. ایک اس میں سے مؤنث ہوتا ہے، ایک مذکر، ایک کو میل کہتے ہیں، دوسرے کو فیمیل کہتے ہیں. انسانوں کا جو جوڑا ہے اس میں سے ایک کو مرد کہتے ہیں، ایک کو عورت. دونوں کی ذمہ داریاں بھی اللہ پاک نے الگ الگ رکھی ہیں اور یہ ذمہ داریاں دے کر اللہ پاک نے عزت بخشی. مرد کو گھر کے باہر کے کام کاج سپرد کیے اور عورت کو گھر کے اندر کے کام کاج سپرد کیے. مرد گھر سے باہر نکلے اور اپنی صلاحیتوں کو چیزوں پر استعمال کرے، دو پیسے کمائے، اپنا بھی پیٹ پالے، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالے. عورتوں کو اللہ پاک نے گھر کی چہار دیواری کے اندر محفوظ رکھا کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر کوئین بن کر، رانی بن کر رہو، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرو، شوہر کی امانت بخیانت نہ کرو، بچوں کی ابتدائی تربیت کا خیال رکھو اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو. یہ ذمہ داری عورت کی ہے. یہ ذمہ داری سپرد کر کے اللہ پاک نے عورت پر احسان فرمایا، اس لیے کہ وہ کمزور ذات اگر گھر سے باہر نکالی جاتی، گھر کے باہر اس کو بھیجا جاتا، اور جیسا کہ روشن خیال دنیا اس کو گھر سے باہر نکال رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ شور مچ رہا ہے کہ عورت کو برابری کا حق دیا جائے، عورت کو برابری کا حق دیا جائے، ناری شکتی، عورت کی طاقت. اور عورتیں بھی بیچاری بڑی خوش ہیں کہ مرد لوگ ہماری برابری کی بات کرنے لگے، ہمیں دبا کے رکھنے کی بات نہیں کرتے، ہماری آزادی کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کتنی بڑی کم فہمی کی بات ہے. اللہ پاک نے مرد کو مرد بنا کر گھر کے باہر نکالا اور اس کو تھکایا اور اس کو کھپایا. عورت ذات کو اللہ پاک نے تھکنے کا کام نہیں دیا، گھر کے باہر محنت مزدوری کا کام نہیں دیا. عورت کو گھر کی چہار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے کہ وہ چہار دیواری کے اندر رہتے ہوئے عزت کی زندگی گزارے. رہی بات برابری کی، تو پیدا کرنے والے رب نے جب ان کو برابر نہیں بنایا تو پھر انسان کون سے ہوتے ہیں ان کو برابر کرنے والے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ برابر تو ایسا ہوتا ہے جیسے موچی ایک جوتا بناتا ہے اور جب دوسری کاپی کرتا ہے تو دونوں جوتوں کو نیچے سے لے کے اوپر تک یوں کر کے دیکھتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں طابق النعل بالنعل، یعنی جب جوتا برابر ہو، 1 mm کا بھی فرق نہ ہو تو کہتے ہیں جوتا ایک دوسرے کے برابر ہو گیا. تو برابری تو یہ ہے. اب بتائیے مردوں اور عورتوں میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم، اس کا سسٹم الگ بنایا، مرد کا جسم، اس کا سسٹم الگ بنایا. مرد کے تقاضے کچھ اور، عورت کے جذبات کچھ اور. مرد کو اللہ پاک نے قوی الہمہ، قوی الجثہ، جہوری صوت، بلند آواز والا بنایا، مسل پاور اس کو دی. عورت کو اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں نرم و نازک بنایا، اس کو لطیف بنایا. اس لیے کہ مرد کے اندر کشش پیدا تبھی ہو سکتی ہے جب کہ مقابلے پر لطیف ہو، خوبصورت ہو. نیز عورت مرد کو اللہ پاک نے باہمت بنایا، اس لیے کہ گھر کے باہر اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمتوں کی. عورت کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. مرد کو اللہ پاک نے قوی القلب بنایا، جبکہ عورت جو ہے نرم دل والی ہوتی ہے. اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں دل کا نرم ہونا ضروری ہے. اگر وہ سخت ہوگا بچہ تڑپے گا، بچہ روئے گا. ماں اگر سخت دل ہوگی تو کہے کہ رونے دو، تڑپنے دو، اس کا کام ہی رونا
تو کبھی بھی اس کو دودھ نہیں پلائے گا. لیکن ماں کے سینے میں اللہ پاک نے ایسے سینسر لگائے ہیں کہ بچہ جہاں رونا شروع کیا ماں سب کچھ چھوڑ کے سر پہ پیر رکھ کے دوڑتی ہے, بھائی میرے منع کو کیا ہوا. تو اللہ پاک نے دل کے اعتبار سے عورت کو نرم بنایا, مزاج کے اعتبار سے اس کو نرم بنایا, جسم کے اعتبار سے ان کو لطیف بنایا, اس لیے کہ اس کو گھر کے اندر رہنا تھا اور شوہر کو اور بچوں کو ان کی خدمت کرنی تھی. مرد کو گھر کے باہر جانا تھا اور اس کو وہاں ہمت کی ضرورت تھی, وہاں برین کی بھی ضرورت تھی, وہاں بڑی بلند آواز کی ضرورت تھی, وہاں مسل پاور کی ضرورت تھی, کیونکہ گھر کے دہلیز کے باہر ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ پاک نے یہ سارے ویپن اس کو دیے, یہ سارے ہتھیار اس کو دیے. اب دنیا کے رسم و خیال کچھ لوگ ہیں جو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ برابر ہونا چاہیے, اور عجیب بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی سب سے بلند آواز وہ لگا رہے ہیں جنہوں نے عورتیں رکھی نہیں. اب تو بہت سے ملکوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی نکاح کی عمر یہ ہو, اب وہ بڑھا رہے ہیں کہ ان کی عمر بڑھاؤ, 21 سال کا تم 40 سال کا رہو, اس لیے کہ تمہیں فرق کیا پڑتا ہے. جس کی بیٹی ہو اور جس کو ہر وقت اس بات کا خیال ہو کہ اس بیٹی کا افیئر کسی سے نہ ہو جائے, اس کے جلدی ہاتھ پیلے کرو, اس کو گھر بار کا کرو. جس کی بیٹی ہو وہ بیٹی کی عمر کی فکر کرے گا, اور جس کی بیٹی نہ ہو تو 40 سال کے اندر اسے کیا پڑے گی. ایک طرف تو نعرہ یہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, بیٹی پیدا کر کے تو دکھاؤ بیٹی ہوتی کیسے. میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, ایک دنیا کی عام ذہنیت یہ ہو رہی ہے, عام ذہنیت ہے. تو اسلام نے ڈائریکشن دیا, اسلام نے انسانوں کی زندگی کے بارے میں یہ واضح ہدایات دی. اللہ, کیونکہ اسلام کا موجد کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ نے اسلام کے ضابطے قانون بتلائے ہیں جی, اپنے انبیاء کرام, جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ سارے دین اسلام لے کر آئے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی ایجاد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے, نہیں, ہر نبی مسلمان تھا, ہر نبی اسلام کی تعلیمات لے کر آیا. اصول میں کہیں بھی فرق, کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ دو, کسی نبی نے یہ نہیں کہا اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی قوت. جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اصول ہیں وہی اصول ہر نبی کے زمانے میں. فروع میں, مسائل میں اختلاف. کسی امت پر 2 وقت کی نماز تھی, 1 وقت کی نماز تھی, اس پہ 5 وقت کی نماز, ان میں فرق ہے. اوقات کا فرق, تعداد رکعات کا فرق, فروع میں فرق, باقی اصول جو ہیں وہ تو سب کے سب کے ایک ہیں. تو اسلام چونکہ اللہ رب العزت نے بندوں کے حق میں نازل فرمایا, ایک ضابطۂ حیات کا نام اسلام ہے, لائف اسٹائل کا نام اسلام ہے. تو اسلام نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے سجیشن دیے, اصول دیے کہ تم ایسی زندگی گزارو. اب ہم آئے برابری کرنا, یہ برابری کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم بچپن میں جب گھر میں بکرا آتا تھا بقرعید کے موقع پر تو دل چاہتا تھا اس کو جلیبی کھلائے. تو بتائیے جب بکرے کی غذا جلیبی ہے تو ہم تو اور کانفیڈینس ہو کر محبت میں اس کو جلیبی کھلا رہے, لیکن وہ تھوڑی اس کی غذا ہے. اور کانفیڈینس ہو کے محبت میں کہہ رہے ہیں ان کو یہ, ان کو برابری دو, ان کو ذرا جاب پہ بھی جانے دو. تو جاب پہ جانا تو پھر گھر کا کام ختم کرو, گھر کا پکانے کی ذمہ داری ختم کرو, اس لیے کہ جاب پہ جائیں گے باہر کا بھی کام کریں گے اور ہاؤس جاب بھی کریں گے, تو پھر ڈبل ہوگا نا ذمہ داری. انسان کی فطرت میں اور انسان کی طبیعت میں جو اللہ کی طرف سے ذات اتارا ہوا قانون اور ضابطہ ہے اس کے خلاف نفس لے جاتا ہے. اس لیے جو ٹول ناکے پر بیٹھی ہوئی بچیاں ملیں گی آپ کو, وہ فٹافٹ وہاں پرچیاں کاٹتی ہیں, اس میں بڑے خوش. میں کہ یہی وہ بچی ہیں جو گھر میں ماں کی خدمت نہیں کر پاتی, یہی وہ بچی ہیں جو گھر پہ روٹی نہیں پکا پاتی. یہاں ان کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ نفس کو غذا مل رہی ہے, لوگ ان کو دیکھ کے جا رہے ہیں, یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, نئے نئے ڈیزائن مل رہے ہیں جی, تو آنکھیں سینک رہی ہیں, نفس کو لذت مل رہی ہے, یہ خوشی خوشی یہ سب کام کریں. لیکن گھر ماں کی خدمت کرنا, باپ کی سیوا کرنا, ان کی خدمت کرنا, بچوں کی خدمت کرنا, گھر کو صاف ستھرا رکھنا, یہ بھاری پڑتا ہے, یہ نفس کے خلاف پڑتا ہے. تو آج کل پوری دنیا میں انسانیت کے جو اصل اصول اور فنڈامنٹل ہیں ان کی بنیادوں پر بات نہیں ہو رہی بلکہ خواہشات پر بات ہو, خواہشات پر بات. بہرحال تو اللہ رب العزت نے
مردوں کی ذمہ داری الگ بنائی، عورتوں کی ذمہ داری الگ بنائی۔ جب یہ رشتے ازدواج طے ہوتا ہے، نکاح جس دن طے ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اس وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اس کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی برکات ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ خطبہ سکھایا، اور وہی خطبہ چلا رہا ہے۔ اس میں 3 آیتیں جس میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کا تذکرہ ہے، کیوں آخر اس لیے کہا جاتا ہے، اور اس کا سننا واجب ہے، سننا اس کا واجب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہوتا ہے اول تو آخر تک میں آواز نہیں جاتی، اور آواز جاتے بھی ہے تو سنتا کوئی نہیں، حالانکہ نہ سننا گناہ ہے۔ جب سننا واجب ہے تو سنا اس کو، ورنہ گنہگار ہوگا بندہ۔ اس لیے خطبہ دھیان سے سننا چاہیے، اور خطبے سے پہلے کچھ نہ کچھ تمہیدی بات ضرور ہونی چاہیے کہ دیکھو آج ایک لڑکا ایک لڑکی ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں۔ آج تک یہ الگ الگ تھے، اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، آج کے بعد یہ اکٹھے رہیں گے۔ نہ یہ بلکہ اس رشتے کی وجہ سے دونوں خاندان بھی دوست ہو جائیں گے۔ اب ان دونوں بچوں کو نہ یہ کہ اپنے تعلقات کو استوار رکھنا ہے، بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان کے تعلقات کو بگڑنے نہیں دینا، اور اس کی ذمہ داری تم دونوں پہ ہے، اور یہ اس وقت ہو پائے گا جب کہ تم تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس لیے کہ ازدواجی زندگی، میرج لائف جو ہے، اس کی جو بنیادی اصول ہیں، اس میں جو محبت ایک دوسرے سے چاہی جاتی ہے، ایک دوسرے پر محبت کا تحفہ نچھاور کیا جاتا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، جب کہ خوف خدا دل میں ہو، تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ دونوں کے درمیان میں محبت قائم نہیں کر سکتا۔ کوئی عورت عدالت میں جا کر یہ کہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، بتائیے کیا محبت پیدا کرنا جج کے قبضے قدرت میں ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ شوہر مجھے نام نفتہ نہیں دیتا، تو عدالت کا جج ایک تحریر لے سکتا ہے، بینک سے کچھ لے کے اس کو دے سکتا ہے، اور کہا کہ تجھے اس کی قسطیں بھرنی پڑیں گی، یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ یہ سب کر سکتا ہے۔ لیکن محبت یہ تو وجدانی چیز ہے، یہ کوئی ہارڈ ویئر نہیں ہے کہ جس کو ہاتھ میں اٹھا کر دیا جا سکے، یہ تو سافٹ ویئر کی قبیل کی چیز ہے، جس کو چھوا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اظہار محبت یہ تو دلوں میں ہوتا ہے۔ اب کوئی جج یوں کہے گا شوہر کو اٹھا کے چلو اٹھو، محبت نہیں کرتے، چلو اٹھو یہاں پردے میں جا کے پپی لے کے آؤ، پردے میں آ کے بوسہ لے کے آؤ، اس بوسے کا کوئی اعتبار ہے؟ غصے میں دیکھ کر اور کاٹ کے چلا جائے تو بجائے بوسے کے تو کیا ہوگا؟ تو ایسی بات ہے۔ تو یہ جو میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق ہے، یہ قانونی بنیادوں پر اس کو استوار نہیں کیا جا سکتا، اس کو تقوی کی بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ بھائی یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے، جی یہ کسی کی بیٹی، کسی کا دل کا ٹکڑا ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی عزت و ناموس ہے، نکاح کے ذریعے سے میرے پاس آئی ہے، میرے گھر میں اس کو اگر کھانا نہ ملے، میرے گھر پہ وقت پہ آرام نہ ملے، اور میری ذات سے اس کو محبت نہ ملے، تو سوچے کہ کھانا پینا تو میرے گھر پہ بھی تھا، مجھے تو محبت کی ضرورت تھی، اور یہ مل نہیں رہی، یہ مل نہیں رہی، تو کیا میں کھانے کے لیے یہاں وہاں میرے گھر میں کھانے کو نہیں تھا؟ کیا میں یہاں بیڈ پہ سونے کے لیے میرے گھر میں بیڈ نہیں تھا؟ میرے گھر میں بلینکٹ نہیں تھا؟ میں کیوں آئی ہوں؟ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ مجھے محبت ملے، اور میری ذات سے اللہ رب العزت ایک نئی نسل انسانی کی بنیاد ڈالے۔ تو یہ نکاح کے مقاصد ہیں، اور یہ مقاصد اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب کہ آدمی کے اندر تقویٰ ہو۔ اس لیے اللہ فرمایا جگہ جگہ پر 3 جگہ آیتوں میں فرمایا کہ دیکھو اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یہ جو کچھ تم آپس میں کرو اس میں اللہ سے ڈرنا، اس میں جو ہے ترازو اونچی نیچی نہ ہو جائے، اس میں برابری کا معاملہ ہو، حقوق ادا برابر کریں، آپ ان کا جو وقت ہے اس کو پورا دیں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے اور یار دوستوں کے ساتھ پھول چھلے اڑاتے پھر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تعدی ہوگی۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ مثال دیا کرتا ہوں، ایک بزرگ تھے، عشاء کے بعد اگر ان کو کوئی بلاتا حضرت فلاں محلے میں چلے، کوئی دین کی بات ہو جائے گی، آپ تشریف لائیے، تو وہ بزرگ فرماتے ٹھہرو، میں گھر میں جا رہا ہوں، عشاء کے بعد کا وقت ہے،
یہ تمہاری خالہ، یہ نانی دادی، جو بھی بچوں کے اعتبار سے رشتہ مناسب ہوتا ہے کہتے ان کا حق ہے، اگر وہ اجازت دیں گی تو میں آؤں گا اور نہیں دیں گی تو نہیں آؤں گا۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے تو بچے کیا کہیں گے؟ باہر بڈھا ڈرتا بہت ہے، یہ کہیں گے بڑھیا بہت کڑک ہے، انڈر کنٹرول رکھتی ہے، ایسے ہی کہیں گے، حالانکہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اب بتائیے دوستو، اس تناظر میں ہم کتنا اپنے گھر میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اس ترازو کے اندر کمی بیشی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس نظام کو فالو کریں۔ رہی بات یہ کہ یہ جو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ عورت مرد کو برابر کرو، تو دیکھو بھائی 1-2 منٹ ذرا اس پہ بات سمجھ لیں، اس لیے کہ آج کل بہت زیادہ یہ ایشو بنا ہوا ہے ناری شکتی کا، کہ عورتوں کو حقوق دو، عورتوں کو برابری دو۔ کیا برابری آپ دینا چاہتے ہیں؟ اسلام نے جیسا حقوق اور جیسی راحت اور آرام دیا کہ کوئی دے سکتا ہے کوئی قوم؟ ساری دنیا نے اپنے جگر گوشوں کو، اپنے دل کے ٹکڑوں کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہیں متاع کوچہ و بازار بنا کے ڈال دیا، کہیں ایئر ہوسٹس بنا کے کھڑا کر دیا، کہیں ویٹر بنا کے کھڑا کر دیا، کہیں سیلس مین بنا کے کھڑا کر دیا۔ اسلام نے تو کہا ایک شوہر، اس کی مانو، اس پر عمل کرو، اور یہاں 70 آتے ہیں صبح سے شام تک۔ مثال کے طور پہ ایک سیلس مین، بلکہ مین کہنا بھی غلط ہے، سیلس وومین، اب سے کہا بھائی مین ذرا وہ شیمپو اٹھاؤ، اب اس نے سیڑھی لگائی، اب چڑھ گئی۔ ارے میں نے وہ کہا تھا، یہ کہاں سے؟ اب وہ پھر چڑھ رہی ہے، پھر اتر رہی ہے، پھر چڑھ رہی ہے۔ یہ کس کی غلامی ہو رہی ہے بھائی؟ کس کی بات مانی جا رہی ہے جی؟ اور کتنی مرتبہ وہ ناک منہ چڑھا رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں، تو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم تم کو فلاں اشارہ کر رہے ہیں تو فلاں اتار کے دے رہے ہیں، اب وہ سوری کر رہی ہے۔ اور صبح سے شام تک نہ جانے آتے کتنے کسٹمر آتے ہیں جس کے سامنے اس کو معافی مانگنی پڑ رہی جی۔ تو یہ عزت ہوئی، یہ برابری ہوئی، یہ عزت ہوئی، یہ برابری ہوئی۔ نیز صبح کو جاتی ہے بیچاری اولے والے میں، اور شام کو لیٹ نائٹ آتی ہے، اور آنے کے بعد اب آرام نہیں کرنا بلکہ گھر کی ہوم جاب کرنا ہے، شوہر کے لیے کھانا پکانا ہے، بچوں کے لیے تیاری کرنی ہے، صبح کو اسکول کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ اب بتائیے یہ کمزور سا جسم ڈبل جاب کا اس پہ بوجھ آیا کہ نہیں؟ ہاؤس جاب اور آؤٹ جاب۔ اور یہ جناب مرد ہیں، بڑی کمالی چالاکی سے اس نے ان کو فریڈم کے نام پہ، آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکلنے کا موقع دے دیا، اور خود سنگل جاب کرتا ہے، گھر میں آ کے عیش کے ساتھ بیٹھا لیٹا ہوا ہے، اور وہ بیچاری کام کر رہی ہے۔ تو یہ عورتوں کی کم فہمی سے پورا فائدہ اٹھا لیا، ان کے کمزور ہونے، ان کے نازک ہونے سے پورا مرد نے فائدہ اٹھا لیا، بڑی چالاکی کے ساتھ فریڈم کی آزادی دے کر اور سنہرے خواب دکھا کر اس کو ڈبل جاب میں لگا، گھر کا بھی کام وہی کرے گی اور باہر کا بھی کام وہی کرے گی، اور وہ اس میں بڑی خوش ہے کہ مجھے آزادی ملی ہے۔ آزادی نہیں، اس کو بربادی ہے۔ یہاں ایک شوہر کو صرف خوش کرنا ہے، ایک ناراض کو منانا ہے، من نہ جانے کس کس کو منانا ہے جی، باس کو منانا ہے، جنرل مینیجر کو منانا ہے، اور اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے پیون کو منانا ہے، پتہ نہیں کس کس کو اسمائل دے کر اور مسکراہٹیں دے کر سب کو خوش رکھنا ہے، اس لیے کہ جاب باقی رکھنا ہے۔ تو بتائیے یہ کہاں سے آزادی ہوئی؟ کس نے اس کو آزاد کہا؟ ایک خوبصورت غلامی کو آزادی کا نام دے کر عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ آزادی تو وہ ہے جو اسلام نے دی اپنے ماننے والوں کو، کہ عورت کو کوئین بنا کر چہار دیواری کے اندر رکھا، کوئین بنا کر رکھا کہ اپنے شوہر کے بچوں کی خدمت کرے، اپنی صفائی ستھرائی کا، نظافت کا خیال رکھے، امانت و خیرت نہ کرے، اور اللہ کرے، کھائے پیے اور عیش کرے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی روشن تعلیمات کو ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ۔